السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں ونیشا حسن۔ ISIS کا جو الزام لگایا گیا ہے پاکستان پہ، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا تو ایک کلیئر سٹانس ہے کہ وہ خود فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ٹیررزم کے خلاف، اور افغان طالبان کی جانب سے پھر اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے پاکستان اس چیز کا فیسیلیٹیٹر نہیں بلکہ اس چیز کا خود ہی وکٹم رہا ہے۔ اس الزام کے حوالے سے چند سوالات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے اندر بڑھتی ہوئی انٹرنل انسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جو یہ پوائزننگ انسیڈنٹ ہوا۔ اس نیوز میں، اس خبر میں کتنی صداقت ہے یہ ہم جانیں گے، ساتھ ہی ساتھ باجوڑ جیسے علاقے میں مذہب کے نام پر ہونے والی ایکسپلوٹیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس نے بہت سے سوالات کو بھی ارائز کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار مشتاق یوسفزئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ مشتاق سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے پاکستان پہ، مطلب پہلے تو دیکھا جائے شاید یہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے یا پتہ نہیں کسی اور چیز کے لیے، کہ پہلے تو ڈیورنٹ لائن کی بات آتی ہے، پھر اب الزام لگایا گیا ہے کہ ISIS جو ہے وہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ وریشا۔ میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے وہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، ان کے حالیہ بیان سے متعلق ہے۔ جی بالکل، جنہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ داعش ISIS کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ افغانستان میں اس وقت برسر پیکار ہے۔ تو یہ آپ کی اطلاع کے لیے، اور جو ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی طرف سے اس طرح کا بیان آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ الزام انہوں نے لگایا ہے، اس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ داعش جو ہے وہ اس وقت ان کے ٹریننگ سینٹر بلوچستان کے علاقے میں ہے، پاکستان سے ان کے فائٹرز تربیت لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو پاکستان نے اور DGSP نے کئی موقع پہ جو ہمارے سیکرٹ انفارمیشن ہے اور منسٹری انفارمیشن ہے، کئی بار انہوں نے ان الزامات کو رد بھی کیا ہے، ان کی جواب بھی دیا ہے۔ تو اصل میں آپ کو تو پتہ ہے کہ ابھی افغانستان میں ان کو اس طرح کا انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ کا سامنا نہیں جو پہلے تھا۔ یعنی اب تو بالکل طالبان کا مکمل ہولڈ ہے، اور میرے خیال میں افغانستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس وقت افغان طالبان کی رٹ نہیں ہے۔ اگر جو رٹ کمزور ہے کسی حد تک، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ داعش کا کنٹرول ہے یا یہ لوگوں پہ جا نہیں سکتے۔ اب جو مسئلہ ہے وہ ڈلیوری کا ہے کہ افغان طالبان 2021 میں ان کی حکومت بنی ہے، اور ابھی تک یہ انٹرم گورنمنٹ ہے۔ بتایا گیا تھا کہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہوگی، اس کے بعد جو ہے ایک دوسری گورنمنٹ بنے گی۔ دوحہ معاہدے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ دوسری گورنمنٹ میں سب جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، جو افغان لیڈرز ہیں، وہ شامل ہوں گے۔ اب چونکہ معاہدہ افغان طالبان اور امریکہ نے کیا تھا، تو اب کون ان سے پوچھ سکتا ہے؟ نہ کوئی طالبان سے پوچھ سکتا ہے، نہ امریکہ سے، کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ دوسری گورنمنٹ کہاں گئی؟ اور طالبان کہہ رہے کہ نہیں، یہ بالکل ہم نے نہیں بتایا تھا کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ کب تک چلے گی۔ تو مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے خیال میں جو داعش وہاں پہ پہلے ایکٹیو تھی، مضبوط تھی، وہ صورتحال نہیں ہے کہ یا ذبیح اللہ مجاہد صاحب یا کوئی اور یہ بہانہ بنا دے کہ ہم چونکہ اس لیے یہاں پہ ڈلیور نہیں کر سکتے کہ داعش کا مسئلہ ہے یا داعش پاکستان سے ہے۔ اب میرے خیال میں افغانستان میں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ سروس ڈلیوری کا ہے۔ یعنی لوگوں کی جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور میں خود چونکہ چند دن پہلے گیا تھا تورخم، گندی کوتل، جمرود، اور ایسے کئی افغان مہاجرین سے ملا جو اس وقت پاکستان سے واپس جا رہے ہیں۔ ان میں خواتین بھی تھی، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ یہ پاکستان میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ اور میں نے کچھ خواتین سے بھی بات کی جو کہ ٹیکسلا پنجاب میں پیدا ہوئی تھی، وہاں پہ پلی بڑی، ان کے بچے پیدا ہوئے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں نوریشا کہ جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف ہو، نہیں، پاکستان کے خلاف بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ایسا بندہ نہیں تھا ایک بھی کہ وہ اپنی خوشی سے افغانستان جا رہا تھا۔ اور ہر بندے سے میں نے خود پوچھا، چونکہ اس وقت ایک پروپیگنڈا ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین جا رہے ہیں یہ پاکستان کو برا برا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ہے۔
یعنی میں ہر طبقے فکر کے لوگوں سے ملا, ہر ایج کے لوگوں سے ملا, خواتین سے ملا, اور سب لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ملک ہے نا پاکستان, ایسا ملک اور نہیں ہے. اور سب نے میں نے سب سے کہا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ چیز آئی تھی کہ پاکستان کے متعلق وہ کیا تھی, کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ, ان کا تعاون, ان کے اخلاق. یعنی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم, کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کاروبار کرتے تھے نا یہ ہنی کا, شہد کا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ شہد کے جو مکھی ہیں یہ لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, موسم کو فالو کرتے ہیں. تو ایک لڑکا اس کا تعلق بنیر سے تھا, افغان مہاجر تھا, بنیر میں پیدا ہوا, پلا بڑا. اس نے مجھے کہا کہ میں پاکستان کے ہر کونے میں گیا ہوں, کہیں بھی مجھے یہ تاثر نہیں ملا کہ میں افغان ہوں یا کسی نے میرے ساتھ برا ٹریٹمنٹ مجھے کیا. تو کہتے ہیں کہ اچھا خواتین سے پھر میں نے ملا جو آ رہی تھی ٹیکسلا سے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹھیک ہے ہمارا وہ ملک ہے افغانستان, ہمارا دیش ہے, لیکن پہلی مرتبہ ہم جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ سب سے جو بڑی کنسرن ہے, جو وریز ہیں آپ لوگوں کی, وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کی تعلیم, کہ وہاں پہ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی اور روزگار نہیں ملے گا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں, روزگار اور تعلیم, یہ بہت اہم ہے. اگرچہ آج کل افغانستان میں امن ہے, کوئی بم دھماکہ نہیں ہے, بمباری نہیں ہے, تو لوگ کم از کم اس حد تک تو خوش ہیں. لیکن جو ہمارے بارڈر ایریاز ہے, چترال سے لے کر چمن تک, اس پہ چونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے بھی حملے ہوتے ہیں, یہاں سے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی جو بڑی پریشانی ہے وہ امن و امان کا ہے. لیکن جو لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے, روزگار کا ہے. تو افغانستان میں میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی جو اس وقت ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دے, روزگار دے, امن قائم کرے. اور چونکہ لڑکیوں کی تعلیم پہ چھٹی جماعت سے آگے انہیں پابندی لگائی ہے, اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہے افغانستان کے لوگ, جی, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. بالکل, افغانستان ایک گروپ کی طرح نہیں چلے بلکہ ایک حکومت کی طرح چلے, اپنی عوام کو فیسلٹیز دے, یہی سب سے مین مسئلہ ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ پہلے تو دیکھا جائے ڈیورنگ لائن کی بات آ رہی تھی کہ ڈیورنگ لائن پہ مطلب مائنڈ ڈسٹریکٹ کر رہے تھے لوگوں کا, اور پھر اس کے بعد اب یہ ISIS کی بات آ رہی ہے. اب آگے کیا بات آنے کو دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کیا لگتا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس سے یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی عمل ہوگا یا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یہ آپ نے جو سوال کیا, اصل میں یہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب بھی مذاکرات ہوئے طالبان کی حکومت سے پہلے بھی, تو جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسائل بڑھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, مذاکرات ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے لوگوں میں, ان لوگوں میں کیپیبلٹی ہے جی, جب ہم میز پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. لیکن پھر جب ہم حل کی طرف بڑھتے ہیں تو بدقسمتی سے اچانک ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہم نے اتنا سفر طے کیا ہوتا ہے پانی پھیر دیتا ہے. تو اب چائنا میں جو بات چیت ہوئی, رومچی میں 1 ہفتے تک ہم بیٹھے, بہت سارے مسائل کے اوپر بات ہوئی اور بہت زیادہ پیش رفت ہوئی تھی. یہ اس کے اعتراف جو ہے چائنیز بھی کر رہے ہیں, افغان طالبان نے بھی کیا, پاکستان نے بھی کیا ہے. لیکن یہ ہماری کمزوری ہے افغانستان کی اور پاکستان کی اور خود چائنیز کی. اس کو پرسو کیا جانا چاہیے اس پروسیس کو, تاکہ ہم بیٹھے معاہدے تک پہنچے اور چائنا گارنٹر بنے. تو وہ نہیں ہو سکا تو پھر کیا ہوا کہ بارڈر پہ دوبارہ کلیش شروع ہوئی. اور ایک معمولی جو ہے نا بارڈر پہ, وہ آپ کے امن کے لیے دونوں ممالک میں بہت خطرناک ہے. تو باجوڑ میں پھر گولے فائر ہوئے, وہاں پہ کیجولٹیز ہوئی, پھر کندن میں فائر ہوئے, وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے, کچھ کیجولٹیز ہوئی. اب اس کے پیچھے کون ہے؟ تو میرے خیال میں ذمہ داری پاکستان کی ہے, افغان طالبان کی ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے, ان کو ٹریس کرے اور ان کو کے پرتدار تک پہنچائے کہ یہ جو لوگ ہیں انڈیویجولز ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہیں, اور نہیں چاہتے کہ اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں, معاملات کرو. تو جو لوگ امن کے لیے خطرہ ہیں, میرے خیال میں دونوں حکومت کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو ٹریس کرے اور ان کو سزا دے. اچھا سر, یہ جو افغانستان میں ہی ایک اتفاق نہیں چل رہا, مطلب ان میں آپس میں بھی ایک چل رہا ہے. ابھی ایک نیو خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پوائزننگ اٹیک ہوا ہے یا پوائزننگ انسیڈنٹ ہوا ہے آپس میں. اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ ہاں, یہ آپ نے شاید پڑھی ہوگی خبر کہ میرے خیال میں بامیان میں کچھ طالبان کے لوگوں کو خوراک میں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی نا. تو یہ خبر میں نے بھی پڑھی ہے, تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ کافی
دبا ہوا ہے، بالکل یعنی میڈیا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. پاکستان میں مسائل ہے لیکن پاکستان میں اتنا نہیں ہے. پاکستان میں آپ بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، لیکن افغانستان میں ایسا نہیں ہے. یعنی آپ جو وہاں پہ صحافی بیچارے بہت مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں. تو اس لیے وہاں سے اس طرح کی خبروں کا آنا بہت مشکل ہے. انفارمیشن بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے ہم جب خبر بھیجتے ہیں ان کو کہ تصدیق کے لیے کہ خبر ٹھیک ہے غلط ہے، تو کم از کم 2 دن بعد ہمیں جواب آتا ہے کہ ہاں اس طرح ہے اس طرح ہے. تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا تیز زمانہ ہے، چند سیکنڈ میں اور منٹس میں خبر جو ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن چونکہ افغانستان کا ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور مختلف گروپس جو ہیں طالبان کے اکٹھا ہوئے ہیں، سب نے قربانیاں دی ہے، ایک لمبی جنگ لڑی ہے، بہت سارے لوگ ان کے جنگ میں مارے گئے ہیں. تو اب جو لوگوں کا تاثر تھا اور توقع تھی کہ جب افغان طالبان کی حکومت بنے گی جس طرح ان کی پہلی گورنمنٹ تھی 90s میں، تو یہ سب لوگوں کو اویلیبل ہوں گے، لوگ ان سے ملیں گے، یہ خود جو ہے بازار میں جائیں گے، جس طرح انہوں نے تاثر دیا تھا. اب وہ نہیں ہے. اب جو ہے آپ کوشش کر کے بھی کسی وزیر کے ساتھ نہیں مل سکتے. وزیر بیچارے جو ہے وہ خود ان کے ویئر اباؤٹس جو ہے معلوم نہیں ہوتے، اور ایک رات ایک جگہ گزارتے ہیں، دوسری جگہ گزارتے ہیں. ڈرون کا بہت خطرہ ہے ان کو، انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے، انٹرنل ایک دوسرے سے ان کو تھریٹس ہیں. اس لیے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے افغانستان میں وہ خود طالبان کو ہے. اس ڈرون ٹیکنالوجی نے سب کی جو ہے سیکیورٹی خطرناک بنا دی ہے. اب لوگ جو ہے اپنی سیکیورٹی کے بارے میں کنسرن ہے. تو میرے خیال میں یہ جو واقعہ آپ بتا رہی ہے شاید ہو سکتا ہے کسی نے کی ہو. اس لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں کوئی بھی بڑا جو ہے لیڈر یا وزیر پبلک میں اسپیچ نہیں کرتا، لوگ یہاں جاتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنل جو ہے ان سیکیورٹی ہے، اور جو اس وقت ریجن کی صورتحال ہے تو بہت زیادہ انسیکیور کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. میرے خیال میں تصدیق تو نہیں ہے لیکن خبر میں نے پڑھی ہے کہ کچھ طالبان کے رہنماؤں کو، لوگوں کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور فرمانے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ لوگ بے ہوش بھی پڑے، اسپتال بھی شفٹ کیا گیا. ایسی خبر میں نے پڑھی ہے. سر باجوڑ میں مذہب کے نام پر جو ہونے والی ایکسپلوٹیشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے، اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات آنے والے دنوں میں آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ جو آپ بات کرتی ہیں مذہب کی ایکسپلائٹیشن اور اس کا غیر استعمال جو ہے، یہ میرے خیال میں پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ ہر جگہ جس کو موقع ملتا ہے، اتنے زیادہ فرقے ہیں تو، اور آج کے پاس موبائل ہے اور یہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب میں اس دکھ کو دیکھتا ہوں ہمارے جو کچھ لوگ ایسے ہیں مذہبی، تو ایسے عجیب و غریب قسم کے ان کے بیانات سامنے آتے ہیں، یعنی مذہب کے متعلق، اسٹیٹ کے متعلق، اسٹیٹ کے اداروں کے متعلق، دوسرے ممالک کے متعلق، کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اور یہ تو میرے خیال میں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا تو حکومت پاکستان کے ادارے جو ہے اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، یا اتنے الرٹ نہیں ہے، یا ان کے فلٹر جو ہے وہ کمزور ہے کہ اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی. ادروائز خود ایسے لوگ ہیں کہ یہ موقع فراہم کرتے ہیں ریاست کو، ریاستی اداروں کو، کہ آ کے ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو سزا دے. یعنی کم از کم جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو آپ اسپیچ کرتے ہیں، جو آپ لکھتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں کسی کے زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہوں. تو میرے خیال میں یہ نفرت والا جو ہمارا مواد شیئر کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، تو یہ بہت سارے ایسے واقعات تب ہوئے ہیں کہ پرانی تقاریر کی وجہ سے، لکھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل وہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے، وہ فیس کر سکتے ہیں. تو چونکہ ہماری ایک سوسائٹی اس طرح ہے کہ علماء کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں جمعے کے دن یا کسی فوتگی کے موقع پہ، تو ہم علماء کو سنتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں. اور ایسا کلچر ہمارا نہیں ہے کہ جب کوئی شخص دین کے متعلق یا ریاست کے متعلق یا ایسی سینسیٹیو موضوع کے متعلق بولتا ہے تو اس گیدرنگ میں اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، اسکالرز بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے تقریر یا حوالہ یہ کمزور ہے، یہ خود جو ہے اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. لیکن ہمارا کلچر اس طرح ہے کہ ہم ان کو ایکچولی نہیں کرتے اسی موقع پہ. مولانا صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یا آپ تو اس کے بارے میں، لیکن ہم نے زیادہ تر یہی دیکھا ہے نا کہ یہ کام جو ہوتا ہے مدرسوں میں زیادہ ہوتا ہے. یعنی سارے مدرسے ایسے نہیں ہے، بہت سارے زبردست علماء ہیں، امن کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں ملانے کی بات کرتے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے
थोड़ी बहुत हमें ये चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें उलमा का बहुत बड़ा किरदार है। जब हम उनके साथ मिलते हैं, जब उनको सुनते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल हाँ। बहुत जो कम लोग इस तरह हैं ट्रबल मेकर्स एलिमेंट्स के, वो अपने आप को मशहूर करने के लिए या किसी के एजेंडे को फॉलो करने के लिए या माशरे में नफरत बढ़ाने के लिए या लोगों में अपना तफरी फैलाने के लिए या रियासत पर लोगों का एतमाद कमज़ोर करने के लिए या उनके दिमागों में शक पैदा करने के लिए इस तरह सोचा जो छोड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये लोग बहुत कम हैं और ये जिम्मेदारी बनती है रियासत की, रियासती इदारों की, कि वो खिलाफ कार्रवाई करे। और मैं आपको बताऊँ ना कि हमारे यहाँ जो है लोग फिर जो है डरते भी बहुत हैं। बिल्कुल यानी ये पुलिस वाहिद फोर्स है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और 3-4 मरतबा लोगों को बुलाते हैं कोर्ट, तो लोग खुद जो है उनको रियलाइज हो जाता है कि आज ये मैंने क्या ही खतरनाक है। इसलिए आजकल हर बंदा उनको आज़ादी है कि जो कुछ बोलना चाहता है, कि उनको पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे को इस तरह मिसाल बना के पेश किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि ये आपकी वजह से ये नुकसान हुआ था, किसी की ज़िंदगी खतरे में पड़ी गई थी, तो फिर बाकी लोग जो हैं एहतियात करेंगे। बिल्कुल ना। सर एक शॉर्ट आंसर इस बात का भी दे दीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आप आने वाले दिनों में कैसे? जी, आपने वो सवाल किया, मैं भूल गया। मेरे ख्याल में अभी मैं जब आप जाएंगे ना तुर्खम, तो आप देखेंगे कि जब आप पुराना तुर्खम देखते थे बॉर्डर पे, तो बहुत अजीब सी उसकी कैफियत होती। अब आप जाती हैं तो बहुत वसी व रीज़ और समझती है कि मैं किसी वेस्टर्न मुल्क में आया हूँ। इतना बड़ा जो हमारा कम्प्लेक्स है वहाँ पे टर्मिनल बने ना, तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इसलिए हुई है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत होगी। फिर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जो है वस्ती एशिया के ममालिक तक जाएगा, एक लंबा रूट है। तो इसलिए हमने नहीं बनाया कि हमारे दरमियान झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, बॉर्डर बंद होगा। तो ये जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और अफगान तालिबान की बिलखुसूस, कि वो इन चीज़ों को रियलाइज़ करे कि वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। वो बेशक उनके पास बंदूक है, लोग उनसे पूछ नहीं सकते, लेकिन वो इस तरह कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके हमसाया मुल्क जिसने 30-40 लाख अफगानों को यहाँ पे वो होस्ट किया, अब भी बहुत सारे हैं, या अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका जो इमीडिएट नाइबर है उनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमें भी होश से काम लेना चाहिए और उनको भी लेना चाहिए कि ये दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे से फ़ायदा उठाए, लोगों की आने जाने को आसान बना दे। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे जो ये हेल्थ टूरिज्म है, यानी हेल्थ के शोबे में, सेहत के शोबे में हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे अफगान मरीज जो है पाकिस्तान आना चाहते हैं, बिल्कुल और हाँ, पहले भी आते थे। इलाज तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के जो आमद-रफ्त है उसको आसान बनाया जाए। बहुत शुक्रिया मुश्ताक सर आपका। यहीं पे हमारी पॉडकास्ट का अख्ताम होता है। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।